بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 5 ستمبر 2020 بروز ہفتہ 17 محرم بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے بر وقت آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ تک بر وقت خبریں پہنچ سکیں۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہونے والا ہے۔ اس میں شامل ہوں گی انٹرنیشنل فلائٹ، اسپیشل فلائٹ، جوازات، اقامہ، چھٹی اور وہ تمام خبریں جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ آج کی پہلی خبر شامل کریں گے۔ کویت میں سعودی سفارت خانے نے کہا ہے کہ کویت سے سعودی عرب جانے والے غیر ملکیوں اور گاڑیوں سے فیس کی وصولی کی اطلاعات غلط ہیں۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی سفارت خانے نے ٹویٹر پر بیان جاری کیا کہ ان دنوں سوشل میڈیا پر یہ اطلاعات گردش کر رہی ہیں کہ کویت سے سعودی عرب جانے والے غیر ملکیوں اور گاڑیوں پر فیس مقرر کر دی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ بہت سارے لوگوں نے یہ اطلاعات ملنے پر سفارت خانے سے رابطہ کر کے ان اطلاعات کی حقیقت دریافت کی ہے۔ سعودی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ یہ دعویٰ سراسر غلط اور بے بنیاد ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کوئی بھی شخص ایسی کسی بھی اطلاع پر جو سرکاری ادارے سے جاری نہ ہوئی ہو کان نہ دھرے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت کی عالمی کانفرنس آئندہ ماہ ریاض میں۔ سعودی عرب میں مصنوعی ذہانت کی عالمی سربراہ کانفرنس 7 اور 8 اکتوبر 2020 کو ریاض میں ہوگی۔ اس کا سلوگن مصنوعی ذہانت انسانیت کی فلاح کے لیے ہوگا۔ اس کا انتظام مصنوعی ذہانت کی سعودی اتھارٹی صدایا کرے گی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کانفرنس کی سرپرستی کریں گے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق صدایا کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت کی کانفرنس آن لائن ہوگی تاکہ شرکاء نئے کرونا وائرس کی وبا کے خطرات سے محفوظ رہ سکیں۔ ریاض میں ہنڈی کا کاروبار غیر ملکی گروہ گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے ہنڈی کے کاروبار کرنے والے غیر ملکی گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس اہلکار گروہ کی غیر قانونی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق پولیس کے معاون ترجمان خالد القریدس نے بتایا گروہ 9 افراد پر مشتمل تھا۔ ملزمان میں 3 کا تعلق شام، 3 کا مصر، 1 کا یمن، پاکستان اور ترکی سے بتایا گیا ہے۔ یہ عمر کے 3 اور 5ویں عشرے میں ہے۔ ترجمان نے بتایا گروہ میں شامل افراد سعودی شہریوں کے نام سے رجسٹرڈ تجارتی اداروں کے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے غیر قانونی طریقے سے رقمیں بیرون مملکت بھجوا رہے تھے۔ سعودی شہری اکاؤنٹس کے ذریعے ترسیل زر کی سہولت پر گروہ سے کمیشن وصول کر رہے تھے۔ پولیس کے مطابق غیر ملکی گروہ کے پاس سے 10,36,182 ریال بھی برآمد ہوئے۔ ہنڈی کا کاروبار کرنے والوں نے پوچھ گچھ کے دوران اقبال جرم کر لیا ہے۔ پوچھ گچھ کے بعد پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ سعودی عرب پروازیں کب بحال ہوں گی؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے تاحال بیرون ملک سے آنے والی پروازوں پر پابندی برقرار ہے۔ اس حوالے سے حکام کی جانب سے کسی قسم کا لائحہ عمل جاری نہیں کیا گیا۔ محکمہ پاسپورٹ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ سرکاری طور پر پروازوں کی بحالی کے اعلان کے بعد ان غیر ملکیوں کی واپسی کے بارے میں لائحہ عمل جاری کیا جائے گا۔ کرونا کی وبا کے دوران جب سعودی عرب میں کرفیو اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری تھا، حکومت نے سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکیوں کے اقاموں میں 3 ماہ کی مفت توسیع کی تھی۔ بعد ازاں دوسری بار ایوان شاہی سے ان تارکین کو رعایت دی گئی جو بیرون ملک چھٹی یعنی خروج عہدہ پر گئے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ وزٹ ویزے پر آنے والے غیر ملکی جو حالات کے سبب سفری پابندی کی وجہ سے مقررہ مدت کے دوران اپنے ملک نہیں جا سکے تھے، ان کے ویزوں میں بھی مفت توسیع کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں انٹرنیشنل فلائٹس، اقامہ اور خروج مدت کے حوالے سے مختلف سوالات کا سلسلہ جاری ہے جن کے جوابات پیش کیے جا رہے ہیں۔ مدثر عوان کا سوال ہے، میرا اقامہ 1 ماہ بڑھایا گیا ہے، کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ ستمبر میں فلائٹس کھل جائیں گی؟ سعودی حکومت کی جانب سے غیر ملکیوں کو دی جانے والی دوسری رعایت ایسے افراد کے لیے ہے جو چھٹی پر اپنے ملک گئے ہوئے ہیں یا مستقل طور پر فائنل ایگزٹ پر جانے کے خواہش مند ہیں۔ ایسے تارکین کے لیے حکام کی جانب سے 3 ماہ کی مفت رعایت جو ہے وہ دی جا چکی ہے، تاہم اس کا حساب اس وقت سے کیا جاتا ہے جب سے سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے انٹرنیشنل فلائٹس پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ جہاں تک آپ کا کہنا ہے کہ ستمبر میں فلائٹس کھل جائیں گی، اس حوالے سے تاحال ایگزیکٹ فائنل ڈیٹ کا اعلان نہیں کیا گیا، اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ کب انٹرنیشنل فلائٹس اوپن ہوں گی۔
فرحان بھٹی پوچھتے ہیں کہ پاکستان سے سعودی عرب کے لیے پروازیں کب بحال ہوں گی؟ سعودی عرب کے لیے مختلف ملکوں سے پروازوں کی بحالی سے تاحال کسی قسم کی حتمی اطلاع نہیں۔ اس بارے میں حکام کا کہنا ہے کہ جیسے ہی متعلقہ اداروں کی جانب سے لائحہ عمل مرتب کیا جائے گا، سرکاری سطح پر اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ سبحان خان نے پوچھا ہے کہ سائق خاص جن کی چھٹی ختم ہو چکی ہے ان کی واپسی کیسے ہوگی؟ سائق خاص ہی نہیں بلکہ سعودی عرب میں رہنے والے تمام غیر ملکی جو خروج ادا پر اپنے ملک گئے ہوئے ہیں، ان کی واپسی کے حوالے سے تاحال کسی قسم کا سرکاری اعلان جاری نہیں ہوا۔ موجودہ حالات میں جبکہ انٹرنیشنل فلائٹس کے حوالے سے تمام معاملات رکے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ غیر ملکی جو اپنے ملکوں کو گئے ہیں ان کی واپسی بھی تاحال ممکن نہیں ہو رہی۔ انٹرنیشنل سفر پر عائد پابندی ختم ہوتے ہی سرکاری سطح پر غیر ملکیوں کی واپسی کے حوالے سے پروگرام مرتب کر کے طریقہ کار کی وضاحت کی جائے گی۔ تاہم ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، اس لیے انتظار کریں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے اپنے ورکرز کو بھیجنے کے لیے تیار۔ سعودی عرب کی جانب سے 25 بیرونی ممالک سے پروازوں کے لیے ایس او پیز کے اجراء کے بعد پاکستان کی حکومت ٹریول ایجنٹس اور سفر خواہش مند افراد پر پرامید ہیں کہ جلد پاکستان سے بھی پروازوں کی بحالی ممکن ہو سکے گی اور انہوں نے اس سلسلے میں تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ وزارت سمندر پار پاکستانی کے اعداد و شمار کے مطابق کرونا کے باعث فضائی سفر پر پابندیاں عائد ہوئیں تو اس وقت پاکستان سے 60,000 سے زیادہ ورکر سفر کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، جن کی تمام تر سفری دستاویزات مکمل ہو چکی تھی، جبکہ 50,000 سے زائد لوگ چھٹیوں پر تھے یا انہیں رخصت پر بھیج دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ 1 لاکھ سے زائد افراد کی بیرون ملک ملازمت کا پروسیس جاری تھا، جسے مجبوراً روکنا پڑا تھا۔ ان میں سے بڑی تعداد کا تعلق سعودی عرب سے ہے۔ ڈی جی بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کاشف نور نے بتایا کہ ابھی تک سعودی عرب نے پاکستان سے پروازوں کی بحالی کی تاریخ نہیں دی، لیکن بحالی کی صورت میں ہماری تیاری مکمل ہے کہ سعودی حکومت کے ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنے ورکرز کو بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب فضائی پابندیوں کے باعث مالی مشکلات کا شکار ٹریول ایجنٹس نے بھی امید لگا لی ہے کہ پروازوں کی بحالی کے باعث ان کا روزگار بھی بحالی کی جانب گامزن ہو سکے گا۔ ٹریول ایجنٹ عزیز یونس نے بتایا کہ جب تک سفارت خانے نہیں کھلتے تب تک بیرون ملک سفر اور ٹکٹنگ کا کام بحال نہیں ہو سکتا۔ اب سن رہے ہیں کہ سفارت خانہ بھی کھل رہا ہے اور پروازیں بھی بحال ہوں گی تو ہم خوش ہیں، کیونکہ اقامہ ہولڈر کی بڑی تعداد واپس جانے کی منتظر ہے۔ انہوں نے کہا ٹریول ایجنٹس کی اکثریت حج اور عمرہ کے سیزن میں ہی سال بھر کی کمائی کرتی ہے، تو ہم پر امید ہیں کہ عمرہ بھی جلد بحال ہوگا اور اگلے سال کا حج بھی ہوگا۔ ٹریول ایجنٹ راجہ وکاس نے بتایا کہ ہمارے بہت سے کلائنٹس رابطے کر رہے ہیں، تاہم باضابطہ طور پر فلائٹ شیڈول کی بحالی تک بکنگ نہیں ہو سکتی۔ پہلی دفعہ سعودی عرب کا سفر کرنے والے ورکرز کی بڑی تعداد کا سفر پابندیوں کے باعث تاخیر کا شکار ہوا ہے، تاہم اب جب امید کی کرن نظر آئی ہے تو وہ خوش ہیں کہ ملازمت پر جا کر اپنے خاندان کے لیے کمائی کا ذریعہ بنیں گے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ سعودی معیشت کی بحالی میں تیزی کے اثرات نمایاں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے نافذ لاک ڈاؤن کے بعد سعودی عرب کی معیشت کی بحالی میں تیزی آ گئی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب کی معیشت کی بحالی میں تیزی کے آثار کو وزیر سرمایہ کاری اور وزیر خزانہ کے الگ الگ بیانات سے ظاہر ہوتے ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر سرکاری خالد الفلاح نے اعلان کیا کہ رواں سال کے پہلے 6 ماہ کے دوران 506 بزنس لائسنسز دیے گئے۔ زیادہ لائسنس جون میں دیے گئے، جس کی وجہ سے اپریل اور مئی میں کرونا کے سبب معاشی سرگرمیوں کے تعطل کی کافی تلافی ہوئی۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کی اسپیشل فلائٹ سے متعلق پہلے خبر شامل کریں گے۔ انڈیا کی فلائٹ سے متعلق آج انڈیا کے لیے کون کون سی اسپیشل فلائٹ اسکیڈول ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں ممبئی کی۔ ممبئی کے لیے 2 فلائٹ اسکیڈول ہیں۔ اسپائس جیٹ کی ایک جدہ سے فلائٹ جائے گی اور ایک ریاض سے SG69 اور SG20 7:15 پر اور 7:35 پر ان کا ارائیول ایکسپیکٹڈ ہے۔ 2 فلائٹ دلی کے لیے بھی اسکیڈول ہیں، ایک جدہ سے ایک ریاض سے۔ ایک فلائٹ اسپائس جیٹ کی SG66 5:15 پر اور انڈیگو کی فلائٹ 6E9206 ریاض سے دلی کے لیے رات 10:35 پر ارائیول ایکسپیکٹڈ ہے۔ کوزی کوڈ سے ایئر انڈیا ایکسپریس کی 2 فلائٹ ریاض سے جائیں گی
और जिनका नंबर IX322 और IX3222 है, और ये फ़्लाइट 7:15 और 7:25 पर स्केड्यूल हैं। अगली फ़्लाइट फ्लाई नास की हैदराबाद के लिए जाएगी रियाद से XY325, जिसका नंबर है 8:15 पर इसका अराइवल एक्सपेक्टेड है। बात करें पाकिस्तान की खुसूसी परवाज़ों की, तो लाहौर के लिए आज टोटल 5 फ़्लाइट स्केड्यूल हैं। जद्दा से पहली फ़्लाइट जाएगी एयर ब्लू की PA471, लाहौर के लिए दमाम से दूसरी फ़्लाइट जाएगी सऊदी गल्फ एयरलाइन की 6S157, और सऊदी अरेबियन एयरलाइन की फ़्लाइट SV736 रियाद से लाहौर के लिए जाएगी। मदीना से लाहौर के लिए एक फ़्लाइट PIA की भी जाएगी PK748, और रियाद से आखिरी फ़्लाइट लाहौर के लिए PK6754 रात 11 बजे पहुंचेगी। इस्लामाबाद के लिए बात करें तो दमाम से पहली फ़्लाइट जाएगी सऊदी गल्फ एयरलाइन की 6S151, और दमाम से दूसरी फ़्लाइट PIA की जाएगी PK9246, और रियाद से फ़्लाइट जाएगी फ्लाई नास की इस्लामाबाद XY315, जिसका नंबर है। उसके बाद मज़ीद 3 फ़्लाइट स्केड्यूल हैं इस्लामाबाद के लिए। जद्दा से PIA की फ़्लाइट PK9742, और रियाद से एयर ब्लू की फ़्लाइट PA2745, और सऊदी अरेबियन एयरलाइन की स्पेशल फ़्लाइट SV888 रियाद से इस्लामाबाद के लिए स्केड्यूल है, जो शाम को 6:25 पर पहुंचेगी। कराची के लिए एयर ब्लू की एक फ़्लाइट PA171 दोपहर 3 बजे पहुंचेगी जद्दा से। उसके बाद मुल्तान के लिए 2 फ़्लाइटें जाएंगी, एक जद्दा से, एक मदीना मुनव्वरा से। जद्दा से एयर ब्लू की फ़्लाइट PA871 11:25 पर पहुंचेगी, तो और मदीना से PIA की फ़्लाइट PK9716 शाम 7:50 पर मुल्तान पहुंचेगी। पेशावर के लिए फ़्लाइट एक स्केड्यूल है, जिसका नंबर है PK9728, ये दोपहर 1:45 पर रियाद से पेशावर के लिए पहुंचेगी। बात करते हैं कोरोना के नए केसेस मुसलसल 900 से कम। सऊदी अरब में हुकाम के मुताबिक कोरोना के यौमिया केसेस की तादाद 900 से भी कम रह गई है। जुमे को वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 822 नए केसेस सामने आए। इस तरह मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,19,141 हो गई। तबक न्यूज़ ने वजारत सेहत की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के हवाले से बताया कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1099 अफराद सेहतयाब हुए हैं, जबकि अब तक 2,95,063 अफराद इस मरज़ से शफायाब हो चुके हैं। अगली खबर शामिल करते हैं। 50 करोड़ परिंदों की सऊदी अरब के रास्ते नकल मकानी। सऊदी वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी के माहिर के मुताबिक हर साल सऊदी अरब और बहरा अहमर के रास्ते से 50 करोड़ से ज़्यादा परिंदे नकल मकानी करते हैं। अरब न्यूज़ में शाया होने वाले मजमून के मुताबिक इन परिंदों की 500 के करीब मुख्तलिफ किस्में हैं, जबकि दुनिया भर में 10,966 मुख्तलिफ इक़साम के परिंदे पाए जाते हैं। अगली खबर शामिल करेंगे। जद्दा में नायाब पत्थरों से तैयार करदा बेशकीमत तस्बीहां। कोरोना वायरस की वबा के बाद से मुख्तलिफ मार्केटों को कई किस्म के चैलेंजों का सामना है। इस हवाले से कई दहाइयों का तजर्बा रखने वाले ताजर मुख्तलिफ आरा रखते हैं। अरब न्यूज़ में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक जद्दा के कदीम और तारीखी इलाके बलद में अपनी दुकान पर कीमती जवाहर, नीलम, रूबी और ज़मुर्द की तस्बीहां फ़रोख्त करने वाले 61 साला सालिम बकर अहमद सालिम ने बताया कि वो 30 साल से इस कारोबार के साथ मुंसलिक हैं। अरब न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना की वजह से मार्केट को अपनी लपेट में लिया हुआ है। इस वबा की पेश नज़र हम अपने बाकायदा ग्राहकों की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें इस वबा से महफूज रखने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे ग्राहक जो वबाई मर्ज़ के फैलाव के बायस अपने घरों से नहीं निकल सकते, हम उनसे बराह रास्त रब्ता करते हैं, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मुख्तलिफ मयार के डिज़ाइन भेजते हैं। ये तो हमारा आज का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया, और शाम को 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।